الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا میں انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سورۃ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے تعلق سے بڑی قیمتی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اگلی رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم مردوں کو نہ تو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کسی آدمی کو حقیر سمجھ کر، کمتر سمجھ کر اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر تمسخر نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، اور آگے فرمایا نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. یعنی دونوں کو الگ الگ نصیحت فرمائی. حالانکہ مومنین کے اندر مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی مردوں کو الگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کہ نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا پتہ جس پر تم ہنس رہے ہو، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ اعلیٰ ہو اور بالا ہو، اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ پسندیدہ ہو. اور آگے فرمایا کہ نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. ہنسنے کا مطلب کسی کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہے. کہ کیا پتہ تم جس کو حقیر سمجھ رہی ہو، کمتر سمجھ رہی ہو اور اس کا تبسخر کر رہی ہو، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ باعزت ہو، تقوی والی ہو، اللہ کو محبوب ہو، پسندیدہ ہو. اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور ایک دوسرے کو طعنہ بھی مت دیا کرو، کسی کو داد و دشنی کرنا، کسی کو طعنہ دینا، اس کو بھی منع فرمایا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، جس کا جو نام ہے اسی نام سے اس کو پکارو. اللہ یہ کہ کوئی اس کا ایسا نام ہے جو اس کا جو ہے پسندیدہ نام ہے یا پیار میں اس کو کہتے ہیں، اس سے اس نام سے اس کو بالکل ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کی تو اجازت مل سکتی ہے. لیکن کسی کو ایسے نام سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف ہو، کسی کو لنگڑا، کسی کو لنجا، کسی کو کالا، کسی کو موٹا، اس طرح کے الفاظ سے پکارنے کو قرآن نے منع فرمایا ہے. نص قطعی ثابت ہے کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا، تمہارے اوپر گناہ کا الزام لگنا ہی برا ہے. جب ایک آدمی ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہونے چاہیے،
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے وہ آدمی ظالم ہے، بے انصاف ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسے گناہ ہو بھی گئے تو پھر ان سے کیا ہے کہ توبہ کر لینی چاہیے۔ تو کتنے قیمتی نصیحتیں معاشرت کے تعلق سے بیان فرمائی کہ آپس میں کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح کی محبت والی فضا قائم کرنی ہے کہ کسی کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، نہ عورتیں اڑائیں، نہ مرد اڑائیں، کسی کو تانا بھی نہ دو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو فرمایا ان بعض الظن اثم، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی بدگمانی سے بچنے کی نص قطعی سے دلیل ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بدگمانی ہم کر رہے ہیں تو ایک تو غیبت زبان سے ہوتی ہے، گویا تمہارے دل کی غیبت ہے، تم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، اور اسی طرح حسد کرنا، کین دل میں رکھنا، جس طرح بڑے بڑے گناہ ہیں ایسے ہی بدگمانی کرنا بھی کیا ہے کہ بڑا گناہ ہے۔ تمہارے سامنے کسی مومن کا کوئی بھی عمل ایسا آ رہا ہے کہ تمہارے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی ہر بات کو اچھائی کی طرف محمول کرو، یعنی اس کی ہر بات کو اچھائی کی طرف محمول کرو۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ غلط چیز تمہارے دل کے اندر آ رہی ہے، بدگمانی کا شائبہ دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی یہ فرمایا کہ اس میں اچھائی کی تعبیر پیش کر دو کہ نہیں یہ کام اس نے اس لیے کیا ہوگا۔ رمضان کے اندر مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوٹل سے نکلا اور اس نے ہینڈ واش کرے تو تمہارے دل کے اندر ایک دم سے بدگمانی آ گئی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، یہ پتہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اچھائی پر محمول کرو۔ ہو سکتا ہے اس گھر کے اندر کوئی بیمار ہو اور بیمار آدمی کو روزہ نہیں رکھنا، اس کے لیے کھانا بنانے والا کوئی نہ ہو، یہ ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے اس کے لیے آیا ہو، تو بالکل جائز ہے۔ یعنی اچھائی کی طرف فوکس کرنا ہے، پوزیٹو وے کے اندر جانا ہے، نیگیٹو وے کے اندر نہیں جانا ہے۔ کوئی بھی بات تمہارے سامنے آ رہی ہے، بدگمانی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو فوراً اس بات کو اچھائی کی طرف محمول کرو، اچھی بات ذہن کے اندر لاؤ۔ ایک آدمی مسجد سے نکلا، سنتیں نہیں پڑھی، فوراً دل کے اندر بدگمانی مت لاؤ کہ سنتیں نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے اسے تقاضا ہو، فوراً اس کی ٹرین چھوٹنے والی ہو، یہ گھر جا کر پڑھ لے گا۔ ارے اچھائی کی طرف اس کو لانا ہے، بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک مومن کی طرف سے بدگمانی دل میں آ رہی ہے، گویا تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، تو اس آدمی کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بدگمانی کرنا یہ دل کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں فرمایا جو کہ خطبے میں پڑھی، حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی آدمی کے سامنے، تمہارے سامنے کسی کوئی ایسا عمل آ گیا کہ دل میں بدگمانی آ سکتی ہے، تو فوراً اسے پوزیٹو وے کے اندر لے جاؤ، اچھائی پر محمول کرو، اس پر آپ کو نیکی ملے گی، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والوں بہت سی گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ کسی مومن کے خلاف ہمیں جاسوسی نہیں کرنی۔ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جاسوسی ہے۔ کسی کے ڈب میں لگنا، کسی کے عیبوں کا سراغ لگانا، کسی کے پیچھے پڑنا کہ اس کے کچھ علوم میرے سامنے آ جائیں تو مجھے اس کو ذلیل کرنے کا، معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا، اس کے خلاف مجھے بہت سارے اس طرح کے کیا کہتے ہیں علوم میرے ہاتھ لگ جانے چاہیے۔
ذرا سی کوئی بات کہیں سے مل گئی تو اس میں 10 باتیں اور ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو. ہاں تمہارا کوئی بچے ہے، اولاد ہے، ان کی تربیت تمہارے اوپر لاگو ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کرو. تمہارا بچہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، رات کو دیر سے کیوں آ رہا ہے، فون پر گھنٹوں گھنٹوں کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اپنے بچوں پر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسروں کے ہم لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اتنا مال کہاں سے آ گیا، راتوں رات یہ کیسے مالدار ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا کاروبار اتنا بلندی پر کیسے جا رہا ہے. اسی دھن کے اندر آدمی مبتلا ہے اور اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. اپنے بچوں کی اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں نگرانی کرے، ان کی تربیت کرے، تو دوسروں کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملے گا. اتنا بڑا کام ہے بچوں کی نگرانی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اگر آدمی اس چیز کو سمجھے کہ اسے فرصت نہیں ملنے کی کسی اور کو دیکھنے کی، اگر بچوں کی صحیح معنی میں اپنی تربیت کرے. لیکن ہم لوگ کیا ہے، بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہوتے ہیں، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، والدین کی عزتوں کو خاک میں ملانے والے بن جاتے ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ کی ناک کٹوا کے رکھ رکھی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی. دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بدگمانی سے بچنا چاہیے. اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. اس بارے میں سوچے میں کتنا اللہ کا برگزیدہ ہوں، میں کتنا اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہوں. ایک شخص جو ہے کسی آدمی کو لے کر مسیح محمد حضرت مولانا مسیحوں کا صاحب جلال آبادی کی خدمت میں لے کر گئے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، دلوں پر جو ہے کیفیت طاری ہوتی ہے. ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت والا کیونکہ تصنیف و تعریف میں لگے رہتے ہیں، مریدین کا جمع غفیر آتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کراتے ہیں. تو اس وقت حضرت پستہ اور بادام کھا رہے تھے. تو یہ آدمی جو ملنے کے لیے گیا تھا، ایک صاحب خیر اس کو لے کر گئے تھے، میں حضرت سے ملا کر لاتا ہوں. کچھ دیر وہاں بیٹھے، کچھ نصیحتیں ہوئی، واپس تشریف لائی، پوچھا کیسے لگے. حضرت سے مل کر بزرگ سے ملاقات کری. یہ کون سے بزرگ، یہ کون سے بزرگ ہو سکتے ہیں؟ تو پستہ اور بادام کھا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بزرگ وہی ہوتے ہیں جو پانی کے اندر سوکھی روٹی کو ڈبو کر کھائے، یہ بزرگ ہے. یہ کون سی بزرگی آ گئی بھائی؟ قرآن میں جو ہے کتنی ساری چیزوں کو جو ہے جو اللہ نے نعمت دنیا کے اندر بنائی، فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، وفاکہۃ مما یتخیرون، پھلوں کو کھاؤ، ولحم طیر مما یشتہون، گوشت کھائے. اور کھانوں میں سب سے بہترین کھانا کیا فرمایا؟ گوشت فرمایا ہے. اللہ کے نبی کو بکرے کی اگلی جو ٹانگیں جس کو دست بولتے ہیں وہ پسندیدہ تھی. یعنی اس آدمی نے بدگمانی کری کہ بزرگ نہیں ہے. شریعت کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ شریعت ہے کس چیز کا نام ہے. ہم شریعت یہی سمجھتے ہیں کہ بٹاٹ کی بوری ہو اور سوکھی ہوئی روٹی ہو، یہ شریعت ہے. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں پھر کیا ہے کہ جب وہ بدگمانی دل کے اندر کسی کی طرف سے آ گئی تو اس آدمی سے فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. کسی اللہ والے کی طرف سے دل بدگمانی ہے تو تم سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے فائدہ جب ہی حاصل ہوگا جب اس کی عقیدت تمہارے دل کے اندر ہوگی، اس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوگی، تب اس سے خاطر کا فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیشہ ہمیں جو ہے بدگمانی سے بچنا چاہیے. کسی مومن کا کوئی بھی چیز، کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے تو اسے پوزیٹو وے کے اندر لے کے جانا ہے، اچھائی پر اس کو محمول کرنا ہے. ولا تجسسوا، کسی کا سراغ مت لگاؤ. بچوں کی تربیت کرو نا، بچوں کے پیچھے پڑو کہ رات میں کتنی دیر تک سو رہے ہیں، موبائل کا کتنا استعمال کر رہے ہیں، کس کس لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا خباثتیں کر رہے ہیں. ان کی نگرانی تمہارے اوپر لاگو ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. بچوں کے متعلق ہم اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا. ولا یغتب بعضکم بعضا ان یأکل لحم اخیہ میتا. یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے. اس سے قرآن نے تعبیر کی ہے کہ کسی کی پسے خوش کوئی بات کرنا جس سے اسے تکلیف ہو، وہ سن لے اگر، تو فرمائے کہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. کہ تم میں سے کون ہے جو اس چیز کو پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
فکریہتموہ، سب کو کراہیت آتی ہے، تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو بڑی قیمتی نصیحتیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیشہ ہمیں کیا ہے کہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے رہنا ہے کہ کسی کے دل کے اندر کسی کی طرف سے نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، اور اپنے ذہن کو صاف رکھے۔ اپنے دل کو صاف رکھے گی تو سامنے والا بھی آپ کو صاف نظر آئے گا، اور تمہارے دل کے اندر خباثتیں ہیں تو سامنے والا بھی آپ کو برا ہی نظر آئے گا۔ مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے میں تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ یعنی دھول اپنے چہرے پر تھی اور رگڑ رہا آئینے کو، بولی آئینے میں چہرہ صاف کیوں نظر نہیں آ رہا، آئینے کو رگڑ رہا ہے، اور دھول کہاں تھی؟ اپنے چہرے پر تھی، کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ اپنے گریبان کے اندر ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے، میرے دل کے اندر کتنے عیب ہے، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اور اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ و دوستو، جو نصیحتیں سلوک حضرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی پر تبسم، کسی پر حسد نہیں چاہیے، نہ ہی مردوں کو نہ ہی عورتوں کو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو آپ جو ہے ایسے القاب سے پکار رہے ہیں اس کی ذات کے تعلق سے یا اس کے جو ہے ملک کے تعلق سے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسی جگہ کا ہے، اس کی جو ہے اس کے وطن کی طرف نسبت کر کے اس کو آپ پکار رہے ہو اور ان سے وہ برا لگ رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے ولا تنابزوا، برا القاب کے اندر شامل ہو جائے گا، گالی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کو دوسری مومن سے جب بات کرنی، اسے مخاطب کرنا ہے تو ایسے الفاظ سے مخاطب کرو جس الفاظ کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، اس کا دل خوش ہو جائے کہ یہ مجھے بڑے اچھے تمیز سے تہذیب سے بول رہا ہے، اور جس کا جو عہدہ ہے اس کے اس عہدے کے اعتبار سے اس کو مخاطب کرو گے تو اس سے آدمی کو اور زیادہ کیا کہتے ہیں رغبت ہوتی ہے اور پسند ہوتا ہے وہ جملہ۔ تو ہمیشہ دوسرے کو ہم پکارنا ملنا ہے تو ایسے الفاظوں کا انتخاب کرے کہ دوسرے آدمی کو ہمارے سے انسیت ہو اور خوشی محسوس ہو۔ جو آدمی جس کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔